اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے علوم اسلامی کی جو انٹروڈکشن ہے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور ہم نے کہا کہ علوم اسلامی 3 ٹائپس میں مشتمل ہیں: عقائد، احکام اور اخلاق۔ اور ہم انشاءاللہ دیکھیے پہ ہر 3 ٹاپک پر درس دیا کریں گے، اور آج آپ کے سامنے عقائد کا درس پیش کر رہے ہیں۔ عقائد کا درس، اس کا سب سے پہلا درس یہ ہے ہم اپنے آپ کو پہچاننا، ریکگنیشن آف اور سیلف، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کی شناخت کرنا، اپنے آپ کی معرفت حاصل کرنا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیش آئے گا، ہم شروع کر رہے ہیں عقائد کا درس، اصول دین کا درس۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اصول دین 5 ہیں: اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت اور 5ویں قیامت۔ یہ بچپن سے ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں اور بالکل صحیح بھی ہے، لیکن جب آپ عقائد کا درس شروع کر رہے ہیں تو پہلا درس آپ ہماری شناخت، ہماری معرفت، اس سے شروع کر رہے ہیں۔ یقیناً اس کے پیچھے حکمت ہے، اب وہ حکمت آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہماری شناخت میں اور عقائد میں کیا ربط ہے اور کیا ریلیشن ہے، اسے پہلے ہم جاننا ہوگا۔ آپ یہاں دیکھیں، انسان کی جو ٹائم لائن ہے، انسان کی جو لائف کی جو ٹائم لائن ہے، اس طرح سے ہے۔ ملاحظے خاطر ہو تو بیک گراؤنڈ پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ سب سے پہلے اس کا انیشل سٹیج ہے، جہاں سے وہ پیدا ہوا، بالکل۔ ایک اس کا فائنل سٹیج ہے، جہاں اس کی موت ہوگی، بالکل۔ اور ایک تیسرا سٹیج ہے جو مڈل سٹیج، جہاں وہ زندگی کر رہا ہے۔ توجہ کیجیے آپ، یہ انسان کے ایک لائف کا ٹائم لائن ہے، اس کا آغاز، اس کا انتہا اور اس کا درمیانی سٹیج، تینوں سٹیج ہے۔ ہاں، یہ تو پتہ ہے اس کے بارے میں۔ اب یہیں سے دیکھیے آپ، ہم عقائد کو سمجھنا شروع کریں گے۔ جب انسان انیشل سٹیج کی بات کرتا ہے، جہاں سے پیدا ہوا، تو سوال پیش آئے گا کس نے پیدا کیا؟ وہی ہماری توحید ہے، وہی ہماری توحید ہے۔ یہاں سے ہمارا مبدأ پتہ چلتا ہے کہ کس نے ہمیں پیدا کیا۔ ہاں بالکل، ہمارے مالک نے، ہمارے خالق نے، ہمارے پروردگار نے ہمیں خلق کیا، تو ہی سمجھ میں آ گئی۔ اور جہاں ہمارا فائنل سٹیج ہے، جہاں ہماری موت ہوتی ہے، اور موت کے بعد جو انسان کا زمانہ شروع ہوتا ہے، دور شروع ہوتا ہے، وہ برزخ کا، اور برزخ کے بعد قیامت کا۔ تو وہاں ہمارا دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے، انسان کا فائنل سٹیج قیامت میں آ کر پہنچتا ہے۔ قیامت میں آ کر وہاں پر اس کا انتہا ہوتی ہے، قیامت میں آ کر، نہ کہ موت کے ساتھ۔ بس انسان کا ایک انیشیل ہے، مبدا ہے، وہ توحید، اور اس کا فائنل سٹیج ہے وہ قیامت۔ اب درمیان میں جب انسان زندگی کرے گا تو یقیناً اس کی زندگی کی بہتری کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ زندگی میں کامیابی اور سعادت مندی کے لیے
رہنمائی کی ضرورت ہے، اور وہ رہنمائی نبوت اور امامت کے ساتھ. بس پتہ چلا دیکھیے آپ انسان میں اور عقائد کے درمیان میں ایک گہرا رابطہ ہے، ایک عمیق ریلیشن شپ ہے. تو گویا دیکھیے آپ پورا اصول دین کا محور انسان پر ہے. توحید ہے تو کس کے لیے؟ انسان کے لیے. نبوت امامت ہے تو کس کے لیے؟ انسان کے لیے. قیامت ہے تو انسان کے لیے. انسان کی ابتدا توحید اور اللہ کے صفات، جس میں بہترین صفت خدا کی عدالت، اور انسان کا انجام قیامت، اور انسان کی جو متوسط زندگی، درمیانی زندگی، جہاں پر انسان زندگی بسر کر رہا ہے، اور اس زندگی بسر کرنے کے لیے اسے ہدایت کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، اور وہاں یہی انسان نبی اور معصوم اور امام کا محتاج ہوتا ہے، نبوت اور امامت. تو اس سے ہمارا رابطہ مکمل پیدا ہو گیا. اسی لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، ہماری معرفت حاصل کرنی ہوگی، ہماری شناخت حاصل کرنی ہوگی، تاکہ ہمیں عقائد مکمل طور پر صحیح سمجھ میں آئے. انسان کو ہٹ کر عقائد سمجھیں گے، وہ عقائد کامل نہیں ہے. انسان کو محور بناتے ہوئے عقائد سمجھیں گے، وہ عقائد مکمل ہے، وہ عقائد کمپلیٹ ہے. بس انسان کو محور بنانا ہوگا، اور اسے انسان کو محور بناتے ہوئے ہمیں توحید کو سمجھنا ہے، نبوت کو سمجھنا ہے، امامت کو سمجھنا ہے، عدالت کو سمجھنا ہے، اور قیامت کو سمجھنا ہے. چلیے اب اس کا ہم آغاز ہو چکا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اب آگے بڑھنے کے بعد آپ کے سامنے ایک حضرت علی علیہ السلام کی حدیث پیش کرتے ہیں، اسی مطلب کو بیان کرتی ہے. امام فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہو اس پر، خدا کی رحمت ہو اس پر جو جانتا ہے تین چیزوں کا. امام فرماتے ہیں تین چیزوں کا شناخت رکھتا ہے، تین چیزوں کی معرفت رکھتا ہے. وہ انسان پر خدا کی رحمت ہو، خدا اس پر مہربان ہے. وہ کیا معرفت رکھتا ہے؟ پہلی چیز کہاں سے آیا ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ. دوسری چیز کہاں ہے، اور تیسری چیز کہاں جا رہا ہے. توجہ کیجیے آپ. یہیں پر بھی وہ تینوں سٹیج پائے جا رہے ہیں، انیشل سٹیج، مڈل سٹیج اور فائنل سٹیج. کہاں سے آیا ہے، یہاں اسے توحید سمجھ میں آتی ہے. کہاں جانا ہے، وہاں اسے قیامت سمجھ میں آتی ہے. کہاں ہے، وہاں اسے نبوت اور امامت سمجھ میں آتی ہے. اس حدیث سے بھی دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام پوری عقائد کو، پوری اصولی دین کو انسانی محور پر، ہیومن سیٹرنگ بیان کر رہے ہیں. ہیومن سیٹرنگ، جہاں پر انسان محور بنا ہوا ہے، انسان کو محور بناتے ہوئے اصول دین کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. یہی صحیح طریقہ ہے کہ اصول دین کو بیان کرنا ہو تو انسان کو محور بناتے ہوئے اسے پیش کرنا ہوگا. جب ہم اس طرح سے پیش کریں گے تو مکمل ہمیں اصول دین سمجھ میں آ جائے گی. اب یہاں پر آپ دیکھیے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اسی انسان کی معرفت، اپنے آپ کی معرفت، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کی اس کی معرفت ہے کیا، اس کی شناخت کی اہمیت ہے کیا. اس کو جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. مقدمے کے طور پر دیکھیے اس میں پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ یہ انسان میں اور دیگر مخلوقات میں کیا فرق ہے، کیا ڈیفرنس ہے. اگر وہ ڈیفرنس ہمیں پتہ چل جائے گا تو یقیناً دیکھیے اس میں خود شناسی کی اہمیت ہمیں واضح ہو جائے گی. اپنے آپ کی معرفت کی، اپنے آپ کے شناخت کی اہمیت واضح ہو جائے گی. انسان میں اور دیگر مخلوقات میں، چاہے وہ دیگر مخلوقات جماعت کی شکل میں ہوں، پیڑ پودوں کی شکل میں ہوں، جانور کی شکل میں ہوں، بے جان چیزوں کی شکل میں ہوں، فرق کیا ہے؟ اگر فرق دیکھیں دونوں میں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دو ایسے چیز پائے جاتے ہیں جو انسان میں ہے، دیگر مخلوقات میں چیزیں پائی نہیں جاتی. چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ پیڑ ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے جانور ہو. پہلی چیز علم اور شناخت. کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو شناخت کر سکے، جس میں شناخت کی
قابلیت پائی جاتی ہو، جس میں معرفت حاصل کرنے کی کیپیسٹی پائی جاتی ہو، وہ صرف اگر ہے تو انسان میں ہے۔ پیڑ شناخت حاصل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا، جانور شناخت حاصل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ توجہ کیجیے آپ، ایک ایسا مخلوق ہے جس کا نام انسان ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، وہی مخلوق، وہی انسان جو علم حاصل کرنے کی، شناخت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری چیز جو انسان میں پائی جاتی ہے اور دیگر مخلوقات میں چیز نہیں ہوتی، وہ ہے تفکر کی صلاحیت، فکر کرنا، سوچنا۔ پیڑ نہیں سوچ سکتا، جانور نہیں سوچ سکتا، یہی انسان ہے اپنی تفکر کی بنیاد پر ارتقا کرتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ پہلے انسان جھاڑوں میں رہا کرتا تھا، پہلے انسان مٹی کے گھروں میں رہا کرتا تھا، پہلے انسان مٹی کے برتنوں سے کھانا کھاتا تھا۔ آج وہی انسان بڑے بڑے بنگلوں میں رہتا ہے، آج وہی انسان پلینز میں سفر کرتا ہے، آج وہی انسان ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انفارمیشن کو ٹرانسفر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس شناخت بھی ہے، اس کے پاس تفکر بھی ہے، اس لیے یہ انسان ترقی کرتا ہے۔ لیکن دیگر مخلوقات میں نہ ان کے پاس علم ہے اور نہ ہی ان کے پاس تفکر ہے۔ آج بھی چڑیا گھونسلے میں رہتی ہے، اور جب سے چڑیا کا وجود ہوا تب بھی وہ گھونسلے میں رہتی ہے۔ اس کے گھر میں کوئی ارتقا نہیں آیا، اس کے گھر میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں آیا۔ گھونسلہ لاکھوں سال پہلے بھی ویسے ہی تھا، آج بھی ویسے ہی ہے۔ دیگر جانور بھی جو گوفوں میں رہتے ہیں، پہلے بھی گوفوں میں رہا کرتے تھے، اور آج بھی وہی جانور، وہی شیر، وہی ببر گوفوں میں رہا کرتا ہے۔ اتنا بڑا شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے، اتنی بڑی قدرت مند حیوان ہے جو دوسروں پر غالب آ سکتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں کوئی ترقی نہیں ہے۔ بہادر ہونے کے باوجود بھی، شجاع ہونے کے باوجود بھی، چونکہ وہ شناخت نہیں رکھتا، تفکر کرنے کی صلاحیت اس میں پائی نہیں جاتی، اس کی زندگی میں کوئی ترقی نہیں۔ ایک انسان اس کے پاس علم اور تفکر ہے، وہ ارتقا کرتا ہے۔ بس پتہ چلا، دیکھیے آپ، انسان میں اور دیگر مخلوقات میں اگر امتیاز دیکھنا ہے تو امتیاز شناخت اور تفکر میں ہے۔ یہ پتہ چلا، دیکھیے اس میں آپ، اس معلوم ہونے کے بعد دیکھیے اس میں آپ، یہی انسان اپنی اس شناخت کو، اپنے تفکر کو استعمال کرتا ہے دوسروں کو سمجھنے کے لیے۔ اپنے جو ارد گرد سراؤنڈنگ میں تمام چیزیں ہیں، اس کے بارے میں شناخت حاصل کرتا ہے، اور اس کے بارے میں شناخت کے حاصل کرنے کے بعد تفکر کرتا ہے۔ اب یہی انسان دیکھیے آپ کہاں کہاں نہیں پہنچا، آسمان سے لے کر دریا کی عمیق گہرائی تک پہنچا، تمام چیزوں کا علم حاصل کیا، اور تمام چیزوں کا علم حاصل کرنے کے بعد تفکر کیا، اور نئے نئے تھیوریز پیش کیا، نئے نئے ڈسکوریز پیش کیا، جس سے آج ہماری سائنس ترقی کر رہی ہے، جس سے آج ہم علم کے میدان میں کافی آگے بڑھ رہے ہیں۔ بالکل بات صحیح اس کے بارے میں، لیکن ایک عمدہ سوال ہمارے درمیان میں پیش آئے گا۔ ٹھیک ہے، جب انسان کے پاس شناخت اور تفکر جیسی صلاحیت ہے، تو انسان کے لیے پہلی چیز جس کے بارے میں وہ علم حاصل کرنا ہو، جس کے بارے میں وہ معرفت حاصل کرنا ہو، جس کے بارے میں تفکر کرنا ہو، وہ کیا ہونی چاہیے؟ ہاں بالکل، انسان ہر چیز جو اپنے ارد گرد ہے، چاہے وہ آسمان ہو، کہکشاں ہو، زمین ہو، دریا ہو، درخت ہو، جانور ہو، ہر چیز کے بارے میں علم حاصل کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں تفکر بھی کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب انسان کے پاس یہ صلاحیت ہے، کون سی چیز شائستہ ہے جو سب سے پہلے انسان اس کے بارے میں معرفت حاصل کرے، اس کے بارے میں تفکر کرے؟ اگر جب سوچیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو انسان کو چاہیے، جس کے بارے میں علم حاصل کرے، جس کے بارے میں تفکر کرے، وہ خود
انسان ہے، وہ خود انسان کی ذات ہے۔ پہلی چیز جس کے بارے میں انسان کو فکر کرنا ہے، انسان کو تفکر کرنا ہے، اس کا علم اور معرفت حاصل کرنا ہے، خود انسان کی ذات ہے۔ پہلے خود انسان کی ذات ہے، پھر اسے دوسروں کے بارے میں، دوسروں کی چیزوں کے بارے میں شناخت، معرفت اور تفکر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے بارے میں علم حاصل کرے، اپنی معرفت حاصل کرے اور اپنے بارے میں تفکر کرے۔ توجہ کیجئے اس کے بارے میں۔ وہ انسان، توجہ کیجئے، جہاں پر دیکھیے اس میں آپ ایک انسان اپنے بارے میں سوچتا ہو، اپنی معرفت حاصل کرتا ہو، تو ہمیں جاننا چاہیے کیسی معرفت اپنے بارے میں حاصل کرنا ہے، کیسی معرفت، کیسی شناخت ہو۔ توجہ کیجئے، سب سے پہلے دیکھیے اپنے بارے میں جو حاصل کرنا ہو تو سب سے پہلے جاننا ہوگا کہ اس کے وجود میں اسٹرینتھ کیا ہے، اس کے وجود میں توانائی کیا ہے، اس کے وجود میں کیپیسٹیز کیا ہے، اس کے وجود میں کیا قابلیت ہے، وہ جاننا ہوگا۔ دیکھیے آپ یہ پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ کیا پہچاننا ہے؟ کیا چیز کو پہچاننا ہے؟ میرے اسٹرینتھ کیا ہے، میری قابلیت کیا ہے، سب سے پہلے جاننا ہوگا۔ اگر انسان اپنے بارے میں نہیں جانتا ہو، اپنی قابلیت کے بارے میں جانتا ہو، تو وہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ آگے بڑھنا ہے تو اپنی قابلیت کو پہچانے، اپنی کیپیسٹی کو پہچانے۔ دوسری چیز جو انسان کو جاننا ہے کہ اس کی کمیاں کیا ہے، اس کی ویکنس کیا ہے۔ ویکنس کی بھی شناخت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ پہلی ذات ہیں جس کے بارے میں آپ اپنی معرفت حاصل کرنا ہے۔ وہ معرفت میں پہلی کیا ہے؟ اپنی اسٹرینتھ، اپنی قابلیت اور اپنی کمی اور اپنی ویکنس۔ اور تیسری چیز یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہے، آپ کوئی ایک ادنا مخلوق نہیں ہیں۔ اپنے مقام کو پہچاننا ہے، اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے، اپنے رتبے کو پہچاننا ہے۔ یہ بے انتہا ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے۔ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے اسٹرینتھ کو پہچانے، اپنے ویکنس کو پہچانے، اپنے رتبے کو پہچانے۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ جب انسان اپنے آپ کو پہچانے گا تو وہی انسان اس معرفت کے ذریعے سے کامیابی اور سعادت مندی کی طرف گامزن ہوگا۔ اگر انسان اپنی قابلیت کو نہیں پہچانے، اپنی کمیوں سے بے خبر رہے، اپنے رتبے سے غافل رہے، وہ انسان خسارے میں ہے۔ اسی مطلب کی طرف خدا فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عصر کی قسم کہ انسان خسارے میں۔ وہ انسان جو خود کو نہیں پہچانا، جو خود کی معرفت حاصل نہیں کیا، جو خود کی قابلیت اور کمیوں کو درک نہیں کیا، جو خود کے رتبے اور مقام کو نہیں پہچانا، وہ انسان خسارے میں ہے، وہ انسان خسارے میں ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا۔ اپنے آپ کو پہچانے گا تو سعادت مندی اور کامیابی کے مراحل کو طے کرے گا۔ یہ واضح ہو گیا آپ کے لیے؟ تو پتہ چلا، دیکھیے اس میں آپ کیونکہ انسان آیا ہے اس دنیا میں سعادت مندی حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی سعادت مندی تبھی حاصل ہوگی جب انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ توجہ کیجیے آپ۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کریں گے جو ہمارے پہلے امام فرما رہے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام۔ بہترین حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ افضل حکمت، بہترین حکمت اگر دیکھنا ہو، ایسی حکمت ہے جہاں پر انسان اپنی معرفت کو حاصل کرے۔ The highest wisdom is the knowledge of oneself. highest wisdom، اگر حکمت کی انتہا ہے، یقیناً ہر انسان چاہتا ہے حکمت کو حاصل کرے، وزڈم کے اعلیٰ مقام کو حاصل کرے۔ وہ وزڈم کا اعلیٰ مقام کہاں پر حاصل ہوگا؟ جہاں پر انسان اپنے ذات کی معرفت کو حاصل کرے، اپنے آپ کی معرفت کو حاصل کرے۔ اتنی بڑی تاکید ہے۔ جو افضل حکم ہے، بہترین حکمت ہے۔ ایک اور ایک حدیث میں ہمارے پہلے امام بیان فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کی معرفت، اپنے نفس کی معرفت سب سے بہترین اور فائدہ مند ترین معرفت کا نام ہے۔ توجہ کیجیے،
اگر کوئی معرفت انسان کو فائدہ پہنچاتی ہو، جو زیادہ فائدہ پہنچاتی ہو، جو بہترین فائدہ پہنچاتی ہو، وہ انسان کی خود کی معرفت ہے، انسان کی خود کی معرفت۔ کتنی بڑی تاکید ہے۔ تو ہم بھی دیکھیں اس میں یہاں پر عقائد کی جب گفتگو شروع کریں گے تو اس کا محور انسان ہے، تو انسان کی معرفت کے ساتھ ہم اس کا آغاز کریں گے۔ آپ کو یہاں تک پتہ چلا اس کی اہمیت کیا ہے، اب آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اس کے فوائد کیا ہوں گے، اس کے آثار کیا ہوں گے، اور خدا کے لیے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، والحمدللہ رب العالمین۔